اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید شاہ حامد حسین شتاری صدر آل انڈیا مجلس انقلاب ملت حیدرآباد کے ان جہالوں سے مخاطب ہوں جو ہمیشہ جدوجہد کو اپنی زندگی سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ تلنگانہ کی اس عوام سے بھی مخاطب ہوں جو امید و آرزوؤں پہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ بہت افسوس کے ساتھ میں اس بات کا اظہار کر رہا ہوں کہ ہمارے بہت ہی محب اور چاہنے والے چیف منسٹر جناب KCR صاحب کے ظاہری حالات تو اتنے اچھے ہیں، ان کے الفاظ اتنے اچھے ہیں اور ان کے خیالات اتنے اچھے ہیں جس سے جو ہے تلنگانہ کے عوام خصوصاً مسلمان بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ امید اور آسرا دلانے میں اور تسلی دلانے میں ان کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ان کی 8 سالہ حکومت میں انہوں نے جو ناانصافیاں کی ہے اس کی ایک بہت بڑی فہرست ہے، اور خصوصاً مسلمانوں کے ساتھ باوجود وعدہ کرنے کے وہ جو ہے مسلمانوں سے وہ کوئی انصاف نہیں کرے، اور جو ہے آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے KCR صاحب کا طرز عمل ہمارے ساتھ مناسب نہیں ہے، لیکن انہوں نے ان لوگوں کو بھی دکھ پہنچایا جو ان کے ساتھ تلنگانہ تحریک میں شامل رہے ہیں۔ میں بہت ہی قریبی طور سے KCR صاحب کو دیکھا ہوں اور ان کے ساتھ جدوجہد کرنے کا بھی موقع ملا ہے، لیکن اس وقت ان کا خلوص و محبت اور اظہار اتنا زیادہ بلند تھا کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کا اگر کوئی ہمدرد ہے تو سوائے اس شخص کی اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے 12% ریزرویشن کی بات کی تھی، اور انہوں نے وقف بورڈ کی جائیداد کے تحفظ کی بات کی تھی، اور جوڈیشل پاور کی بات کی تھی، اور انصاف کی بات کی تھی۔ جو اب تک ناانصافیاں آپ کے ساتھ ہوئی ہے آئندہ نہیں ہوں گی، انہوں نے اس بات کا اعلان کیا تھا۔ لیکن جو 4% کانگریس کے چیف منسٹر مسٹر راج شکر ریڈی صاحب نے دیا تھا، اور وہ تقریباً 7 سال سے زیادہ وہ استعمال میں آ رہا ہے، اور کئی ہزاروں نوجوان جو ہے 4% سے مستفید ہوئے اور کالجز میں داخلہ لیا اور ملازمتوں میں انہیں موقع ملا۔ لیکن اب پرسم روسٹر سسٹم میں بجائے 4% کے 3% کر دیا گیا، بجائے ترقی کے تنزل کے طرف لایا۔ یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ اور اس کے علاوہ مائنارٹیز کے لیے جو بجٹ کا معاملہ تھا، انہوں نے تقریباً 7 سال سے کوئی ایسا بجٹ نہیں دیا جہاں مائنارٹیز کو فائدہ ہو۔ اب ایک موقع آیا، اور وہ بھی جو ہے موقع اس وجہ سے آیا کہ بعض جماعتیں جو ہے اب جدوجہد کرنے کا ارادہ کرتی تھی، تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے اپنے کارندوں خصوصاً چیئرمین صاحب اور ان کے مسٹر ایشور صاحب کو انہوں نے ہدایت دی کہ مسلمانوں کو بجٹ ریلیز کر دیں۔ بجٹ ریلیز کیا گیا، لیکن جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے صرف 50 کروڑ کی بات کی گئی، اور جب ہم اور ہماری جماعت کے نمائندے چیئرمین صاحب سے بات کیے تو انہوں نے جو ہے ہم سے کہا تھا کہ جلد سے جلد جو ہے اماؤنٹ ریلیز کیا جائے گا، اور ہم کو کیا حصہ ملے گا۔ اور جو سیاسی جماعتیں اور قائدین جو مطالبہ کر رہے ہیں یہ کم سے کم 1000 کروڑ آپ ہم کو دیجئے، یہ واجبی ہے اور اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اور جو ہے میں جناب چیئرمین مائنارٹیز سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ جو ہے CM صاحب سے اور منسٹر صاحب سے تبادلہ خیال کرے اور یہ بتائیں کہ 7 سال سے جو ہے مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا گیا ہے۔ ایسی صورت میں ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جو ہے جمہوری انداز سے غور کریں اور تمام
جب مسلم قائدین جو مختلف جماعتوں میں کیوں ناکام کرتے ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ وہ جو ہے متحدہ طور سے کسی بھی کمیٹی کا اعلان کرے اور جو ہے کل جماعتی اس مسئلے کو پیش نظر رکھا جائے اور جو ہے کوشش کی جائے، اور اگر حکومت نہیں مانتی ہے تو اس میں جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے، اور جمہوری نظام میں وہی لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں جو جد و جہد کرتے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے، دلت بندھو کے سلسلے میں آپ جو ہے 10 لاکھ روپے دے سکتے ہیں ایک ایک فرد کو، اور یہاں پر جو ہے 50,000 1 لاکھ بھی ہم نہیں دے سکتے۔ آپ بتائیے یہ کیا آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ ناانصافی ہے؟ ہمارے KCR صاحب کو غور کرنے کی ضرورت ہے، اور خصوصاً ہم کو یہ غور کرنا ہے کہ یہ عمل کیوں ہو رہا ہے، یہ ہمارے ساتھ ناانصافی کیوں ہو رہی ہے۔ اس کا جواب یہی ہے کہ مسلمانوں کی وہ قیادت جو سرکاری اعتبار سے اسمبلیوں میں موجود ہے اور پارلیمنٹ میں موجود ہے اور بلدیہ میں موجود ہے، وہ سلام کر کے زندہ رہنا چاہتے ہیں، اور اگر وہ لوگ صحیح طریقے سے مسلمانوں کی نمائندگی کرنے کا جذبہ پیدا کرے تو اپنے مفادات کو نظر انداز کرنا پڑے گا۔ وہ اپنے مفادات کی خاطر اور جو ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ آج ہم جد و جہد کا اعلان کرتے ہیں تو ان کا کوئی آدمی شامل نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم سلام کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ جمہوریت میں سلام ان کو کیا جاتا ہے جو انصاف پسند ہو، جمہوریت میں سلام ان کو کیا جاتا ہے جو مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، سلام ان کو کیا جاتا ہے جو حق گوئی اور بے باکی کو اپنی زندگی کا زیور سمجھتے ہیں۔ بلکہ ہمارے وہ قائدین جو بڑی بے باکانہ انداز سے اور بڑی محبت آنہ انداز سے خطاب کرتے ہیں، لیکن ان کے خطابات میں اصلیت کم اور جو ہے نفاق کی کیفیت زیادہ پیدا ہوتی ہے۔